اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے. اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر. حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹرا کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا، مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے. پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی. 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر اب جانا ہے ان کو. اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی. ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں. 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے. کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر. ارے بھائی، یہ انسان ہے، اس دیش میں سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے. کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں. ارے بھائی، لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، باقی ان لوگوں کو کچھ نہیں. ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے. انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجاؤ، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ. یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے. کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے. جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا. عورتیں پریشان ہیں، روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں، جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا، بھوک سے مر کر جا رہے ہیں. ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا، مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو، لگاؤ ان کے پاس جا کر کے 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا، بولو کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ، ان سے جا کر پوچھو آپ. مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں. جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت. چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے. اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر، یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے، انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے، اور آپ وہ نوٹس لگا رہے بیکری میں. کیا
یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی بھی لائق ہیں کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا صرف مسلمان ہے بول کے. میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے, ایک ترکاری کی منڈی ہے, اس کو الٹ دیے پولیس والے. کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے, ترکاری بیچ رہا ہے, اس کو پلٹا دیے. آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اتنا ظلم آپ کر سکتے کریے. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ مائیگرنٹ لیبررز کو جو 16 لوگ مر گئے ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے. آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں, مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو. تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم انسان ہیں, ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے, ہم اس کو یاد رکھیں گے. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا, کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی, کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہرگز ٹھیک نہیں. ملک کو مضبوط کرنا ہے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اس نفرت سے. ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب ہم غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے. کون سی محبت کے مظاہرے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھارت کی ہائی ویز کے اوپر دلی سے, ممبئی سے, حیدرآباد سے, بنگلورو سے, چنئی سے لوگ جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف. کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور ان کا قصور کیا؟ اس میں صرف غریب ہیں. اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, اپنے گھر میں ایک چراغ جلانے کے لیے, چولہا جلانے کے لیے ہزار کلومیٹر دور اپنے گھروں سے پھنسے پڑے ہوئے. گجرات سے فون آتا ہے, سورت سے آتا ہے کہ ہم کو جانا ہے, ہمارا انتظام کرو. ہم جانا چاہتے ہیں, بہار کو جانا چاہتے ہیں, سیمانچل کو جانا چاہتے ہیں, کشن گنج کو جانا چاہتے ہیں, ارریہ کو جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حرکت کرے گی. دیکھ لیا نا آپ نے, جو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیے جلاؤ, تھالی بجاؤ, یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے, غریبوں کو 4 کروڑ مائیگرنٹ لیبرز کی نوکری چلے گی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ میں 11,000 کروڑ ریونیو آتا تھا اسٹیٹ کو, آج 1200 دن کو, آج 1200 نہیں آ رہا. 3,000 کروڑ کی صرف تنخواہیں دینا ہے تلنگانہ سرکار کو. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ, 15% جی ڈی پی, اب -15% ہو گیا. 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا, کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے. اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے. عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو. 9 بجے شراب کی دکان کھلنا اور 6 بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں. کیا شراب خریدنا ہے؟ واہ, یہ گاندھی کا ملک ہے نا, یہ نانک کا ملک ہے, یہ امبیڈکر کا ملک ہے, اور لاک ڈاؤن میں شراب کی دکان اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. کیوں نہیں ریونیو آتا؟ میں وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں, وزیر اعظم, شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا. ریزرو بینک کے پاس ریزرو ہے, فورن ریزرو ہے, نوٹ چھاپیے, آپ اسٹیٹس کی مدد کریے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ FRBM ایکٹ کی لیمٹس کو 3% سے 5% کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ ویز اینڈ مینز ایڈوانس 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ
PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिया कि इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। मैं तो पैगाम दे रहा हूं उन लेबरर्स को, उन गरीबों को, अभी भी आपके पास वक्त है, उठिए। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है मुसलमानों की नफरत का, निकालिए। जो सरकार आपकी आंखों पर ये पर्दा डालकर असल मसाइल पर आपकी तवज्जो नहीं ला रही है। ये कौन है माइग्रेंट लेबर? कितने बताइए आलाजात के, उसमें कितने आलाजात के पूरे गरीब हैं, पूरे के पूरे गरीब हैं। मरने वाले गरीब, हजारों किलोमीटर चलने वाला गरीब, बच्चों को अपनी माओं को गोद में उठाकर साइकिल पर बिठाकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये नजारे हम तमाम को हाउंट करेंगे। ये हम तमाम को, जिसके दिल में सीना है, जिसमें अगर रत्ती बराबर इंसानियत बरकरार है, तो उसको और हमको नींद रात में सोने नहीं देगी। ये नजारे, ये तकलीफ के मजाहरे हो रहे हैं। मैं आप तमाम से फिर से अपील कर रहा हूं कि ये कोविड-19, ये वायरस के खिलाफ आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना है, मास्क पहनना है आपको। आप जब कभी बाहर निकलेंगे मास्क पहनना है आपको। जिसके पास अगर सिम्टम्स हैं, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी हो रही है, या आपको रैश आ रहा है या खुजली हो रही है, फौरन गवर्नमेंट के अस्पताल को जाइए, फौरन जाइए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें मायूब बात नहीं है। ये बीमारी है और मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि इस वायरस से मुकाबला करना है। वायरस से नफरत करिए, मरीज से मत करिए। अरे इसको कोविड हो गया, अरे तो इंसान है भाई, किसी को भी हो सकता है। बर्तानिया के वजीर आजम को हुआ, बड़े बड़े लोगों को हुआ। आपको और हमको मिलकर एक भारत के सिटीजन के नाते इस वायरस का मुकाबला करना। और जब होगा जब आप और हम, और पहले मैं अपने दिलों से इन तमाम नफरतों को निकालूं, अगर दिल में नफरत है तो। ये लॉकडाउन अब वजीर आजम बोल रहे हैं, नहीं मालूम अने क्या किस राह पर लेकर जा रहे हैं मुल्क को वजीर आजम, मुझे नहीं मालूम। मैं वजीर आजम से जानना चाह रहा हूं कि भारत के वजीर आजम नेपाल जैसा मुल्क अब इलेक्ट्रिक फेंस डालने की बात कर रहा है, जिससे हमारे उनके रिश्ते कैसे, हमारी करेंसी इस्तेमाल यूज होती है, एक्सेप्ट होती। आज वो नेपाल कह रहा है कि नहीं, हम बॉर्डर इशू पर बहस कर रहे हैं हमसे। क्या फॉरेन पॉलिसी है? सिक्किम में चीन, हमारे चीन से सिपाहियों से मुठभेड़, क्या हो रहा है? आपने कहा था वजीर आजम, पार्लियामेंट में आपके होम मिनिस्टर ने कहा था कि अगस्त 2 को कहा था कि अब कोई टेररिस्ट एक्शन, कोई एक्टिविटी नहीं होगी कश्मीर में। एक कर्नल की शहादत हो गई, एक मेजर की मौत हो गई, सिपाहियों की मौत हो रही है। कौन जवाब देगा इसका? आपने कहा 370 गायब, मगर वहां पर क्या हो रहा है? बहरहाल अजीज़ान मिल्लत, इंशाअल्लाह ताला ये चंद चीजें थी जो मैं चाहता था कि आपके जरिए आप तक अपनी बात को पहुंचाऊं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।